الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. محترم حضرین، میں نے سورہ حشر کی مشہور آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جس میں اللہ رب العالمین کے کئی اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اس بات کی دلیل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق عبادت اور الہ نہیں ہے. وہ اللہ الذی لا الہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا معبود برحق حقیقت میں عبادت کے لائق کوئی نہیں. عبادت بہت سے لوگوں کی ہو رہی ہے لیکن وہ اس کے لائق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق نہیں ہے. کیوں اس کے لائق کوئی نہیں ہے؟ یہ آگے جو اللہ کے نام صفاتی اسما ہیں یہ اس کی دلیل ہے. اس لیے کہ وہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کی طرح ناقص وزیروں، فوجوں اور دوسرے مددگاروں کا محتاج نہیں. اس کی حقیقی سلطنت ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. الملک القدوس بالکل پاک ہے، کوئی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام تمام عیوب و نقائص سے محفوظ ہے. السلام الملک القدوس السلام المؤمن، المؤمن ہے. میں آج کے خطبے میں اسی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی، اسم کریم پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کے کچھ تقاضوں پر کہ وہ المومن ہے، مہیمن ہے، نگہبان ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے. اور جب اللہ ایسا ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے. اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ نے کہا سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. المومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مومن کا معنی کیا ہے؟ ایمان جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی اصلاً تصدیق اور اقرار کے ہوتے ہیں. تصدیق کرنا یعنی کسی صحیح چیز کو صحیح ماننا، اس کو سچا قرار دینا، سچائی کو قبول کرنا، سچ پر قائم رہنا، یہ تصدیق کہلاتی ہے. تو ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، اور تصدیق کرنے کے لیے جس چیز کو ہم سچ کہہ رہے ہیں اس کی رہنمائی کرنا، اس سچ کے سچ ہونے پر دلیلیں قائم کرنا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اس نام کے معنی میں ایک معنی یہ ہے المصدق، تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا کائنات کی ہر سچائی کی، توحید کی تصدیق، اپنے رسولوں کی تصدیق، اپنے سچے بندوں کی جو اس کی توحید کو مانتے ہیں ان کی تصدیق، سچائی پر دلائل قائم کرنے والا، قولاً اور عملاً، قرآن سے بھی اور کائنات کی مختلف دلیلوں سے بھی کہ یہ سچ ہے، لوگ جان جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ دلیلیں قائم کرتا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ امن دینے والا ہے. امنا یا امنو کے معنی امن میں رہنا، محفوظ رہنا، سکون اور تحفظ میں رہنا، خود کو خطرے سے محفوظ ہونا، خطرے سے محفوظ ہونا. امنا کا یہ معنی ہوتا ہے، امنا کا معنی ہوتا ہے، اور آمنا دوسرے کو تحفظ دینا، خطرے اور خوف سے تحفظ عطا کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندوں کو خوف سے نجات دیتا ہے، اپنے طرف سے کوئی ظلم ہو اس سے محفوظ بناتا ہے، قیامت کے دن ان پر کوئی زیادتی ہو، ان کے عمل کے خلاف ان کو بدلہ دیا جائے، اس سے ان کو امن دیتا ہے. ان کا حق جو کچھ بنتا ہے وہی عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بطور امتحان بہت ساری چیزیں ایسی کی ہے کہ نشیب و فراز آتے ہیں، ظالم ظلم کرتا ہے، ہاں، اور
ایک گنہگار گناہ کرتا ہے اللہ اسے چھوٹ دیتا ہے. یہ اس لیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو موقع دے کر دارالامتحان بنایا ہے. چھوٹ دی ہے کہ یا تو ایمان لائے یا کفر کرے، اچھا کام کرے یا برا کام کرے، حق کو اختیار کرے یا باطل پر چلے، سنت کو اختیار کرے یا بدعت کو اختیار کرے. یہ امتحان کے طور پر چھوٹ دی ہے، اور اسی چھوٹ کو ہم توفیق بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بدعتی بدعت نہ کر پائے، کوئی مشرک شرک نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹ دی ہے یہ امتحان کی وجہ سے، لیکن اس چھوٹ کے باوجود آخری انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ جو چونکہ المومن ہے، العدل ہے، المہیمن ہے، اس لیے اچھوں کو اچھا انجام دے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا اور بروں کو برا بدلہ دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصف، مومن، مہیمن، فیصلہ کرنے والا. مومن کے مہیمن کے معنی میں بھی ہے کہ ہر وقت جو نگرانی کرے، کسی حقدار کے حق کو ضائع نہ ہونے دے. اور ایمان کا جو معنی کرتے ہیں مومن کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن، خوف سے اور ظلم سے امن دینے والا ہے، وہ المہیمن کے معنی میں بھی مفہوم میں شامل ہے. دونوں میں کچھ علیحدگی بھی ہے. تو اب ان دو معنی پر غور کیجئے اور دنیا کے نظام پر بھی غور کیجئے. ہمیں اور آپ کو کیا اختیار کرنا ہے؟ آخرت میں نجات چاہیے، دنیا میں امن چاہیے. تو ہمیں اس امانت اور اس ذمہ داری کو کامل طریقے سے اپنی قوت کے مطابق نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ نے ہم پر لا دی ہے، جس کا پابند کیا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. قرآن و شریعت کو ہم نے اختیار کیا، ہم نے دین کو اپنی زندگی میں ظاہر و باطن میں نافذ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کو امن نہ ملے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. اس معنی کی تھوڑی سی تشریح شیخ عبدالرزاق بن البدر کی تشریح میرے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں ایمان کا پہلے معنی بتایا اور پھر پہلا معنی بتایا کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے معنی کے اعتبار سے جو اللہ المومن ہے، اپنی حق کی تصدیق کرنے والا، تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات کی تعریف کرے، اس کی توحید کو بیان کرے اور اس پر دلیلیں قائم کرے. کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی اللہ مصدق ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والا، سچائی کو واضح کرنے والا. اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے. اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. تو سب سے بڑی چیز کی گواہی سب سے عظیم ذات نے دی، سب سے عظیم کتاب کے ذریعے سے، سب سے شہادت، سب سے عظیم الشان توحید کی گواہی دی. یہ المؤمن کے معنی کا ایک حصہ ہے کہ اللہ اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے. عبد الرحمن بن ناصر السعدی المومن کی تشریح میں تھوڑی تفصیل کہتے ہیں کہ مومن اللہ وہ ذات ہے جو اپنے صفات کمال اور جلال و جمال کے کامل ہونے کی تصدیق کرے، اس کی دلیلیں دے، ہر قسم کی دلیل اور برہان کے ساتھ. اور وہ ذات جو اپنے سچے رسولوں کی رسالت اور ان کی تعلیمات کی حقانیت پر دلائل قائم کرے اور یہ بتائے دنیا کے لوگوں کو کہ یہ سچے رسول ہیں. اسی طرح بندوں میں جو لوگ سچ بول رہے ہیں، جو توحید کو اختیار کر رہے ہیں، اللہ اس بات کی دلیل قائم کرتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. اسی کی لمبی توڑی تشریح کی انہوں نے، یعنی اب جو ہے وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کی تصدیق کرتا ہے. اس کی دلیل کے طور پر اہل علم نے موسوعہ میں ایک حدیث نقل کی بخاری مسلم کی کہ ایک شخص جنگ کے دوران جو ہے بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا. لوگوں نے بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ خودکشی کرنے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بے جگری سے، بہادری سے یہ آدمی لڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. تو میں اس کے پیچھے لگ گیا، اس پر دیکھنے لگا کیا کرتا ہے. دیکھا کہ وہ زخموں کے، اس کو کئی زخم لگے، اس کی تاب نہ لا کر زمین پر اپنا نیزہ رکھا اور اس کی دھار اپنے پیٹ پر لگا کے اپنے آپ کو اس پہ ڈال لیا، یعنی نیزے کو اپنے اندر گاڑ کے خودکشی کر لی. غور کیجئے، ہم کو بھی تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں میں خودکشی نہیں کرنا، بزدلی ہے، یہ اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ خودکشی کر کے میں درد سے نجات پا جاؤں گا، خودکشی کرنے کے بعد اور بڑے درد کو دعوت دیتا ہے، عذاب کو دعوت دیتا ہے. تو صحابی نے دیکھا تو واپس آ کے صحابہ کرام کو کہ جماعت نے کہا کہ صدق یا رسول اللہ، ان اللہ کیا ہے، صدق اللہ حدیثا، آپ کی بات کو اللہ نے سچ کر دکھایا، تصدیق کر دی، جو آپ نے کہا تھا وہی صحیح ہوا. مطلب اس نے غلط کام، اس کا انجام غلط ہوا. تو
اللہ یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما تکلم تو بے کلام، کیا ہے، وقل ما تکلم تو احمد اللہ بے کلام، کہ ایسا بہت کم ہوا کہ میں نے کوئی بات کہی ہاں اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اپنے کلام پر، یعنی اسی کی توفیق ہے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اپنی کوئی خوبی جب بیان کرتے تھے تو اللہ کی حمد بیان کرتے تھے کہ میری کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے. تو اللہ کی تعریف کرتا ہوں کلام پر. میں نے بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی بات کہی تو دین کے متعلق کوئی مشورہ دیا، کوئی بات کہی تو مجھے اس بات کی امید ہوتی تھی الا رجوت ان یکون اللہ یصدق قولی، الذی اقول، یہاں تک کہ مجھے اس بات کی امید ہوتی تھی کوئی بھی بات کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کرے گا. اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، 9 یا 12 مقامات ایسے لوگوں نے گنوائے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کوئی بات کہی اور اللہ رب العالمین نے اس کی تصدیق کی قرآن کی آیت کے ذریعے سے، ان کی رائے کو صحیح قرار دیا. تو یہاں دیکھیے کہ سچے کے سچ کی تصدیق کرنے والا معنی اس سے بیان ہو رہا ہے جو المومن کے معنی میں ہے. شیخ عبدالرزاق نے اس کی تصدیق میں ایک حدیث نقل کی ترمذی کی، جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام ترمذی نے حسنہ کہا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری، یہ دونوں اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول اللہ تبارک و تعالیٰ صدق عبدی، صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میں اکیلا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس جملے کو دہراتا ہے کہ بندے نے سچ کہا، میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ساری سلطنت کائنات ملک اسی کا ہے، اسی کا اختیار ہے، وہی مالک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، تو بندہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولی الملک والحمد، اور سارے ملک اور ساری حمد میرے لیے ہی ہے. جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے صحیح کہا، میرے سوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میرے علاوہ کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے. ابو اسحاق جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر اغر نے، جو ان کے استاد سے، کچھ بات کہی جو میں سمجھ نہیں سکا، تو میں نے ابو جعفر سے کہا کہ انہوں نے کیا کہا، تو کہا من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار. جو یہ کلمات اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جو ان کلمات کو اپنی موت کے وقت کہلے ہوئے پا جائے تو جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کر کے شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، بندہ جب توحید کے کلمات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. یہ المومن کے معنی میں سے ایک معنی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نام المومن کے دلائل اور معانی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے المومن ہے، اور اس کی 2 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے المصدق الذی یصدق الصادقین بما یقیم لهم من شواہد صدقہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا جو سچوں کو سچا ثابت کرتا ہے، ایسی دلیلیں قائم کر کے جس سے ان کی سچائی ثابت ہو. یہ ابھی میں معنی بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ موجودہ حالات میں بھی غور کیجئے. اور اللہ رب العالمین کی یہ خوبی ہے، اگر یہ نہ کرے تو خامی ہو جائے گی. تو دنیا میں جو بھی سچے ہیں، سچ ظاہر ہوگا. آپ جھوٹ بولیں، حکومت جھوٹ بولے، عدالت سے جھوٹا فیصلہ کروا لے، یہ سب سامنے رکھیے. کوئی غیر ظلم کرتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ظلم سے نجات دینے والا، امن دینے والا ہے. امتحان کے طور پہ کچھ دن مہلت دے دے ہوئے فرعون کی فرعونیت چل جائے، جھوٹوں کا جھوٹ چل جائے، ظالموں کا ظلم چل جائے، تو اسے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ انجام نہیں ہے.
اگر برائی کا کو غلبہ حاصل ہو جائے، ظلم غالب آ جائے، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹے فیصلے پہ کہ دیکھو سچائی کی جیت ہوئی، اگر جھوٹ جیتنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام میں اللہ رب العالمین پر عیب لگے گا کہ اس کی کائنات کی تدبیر میں خامی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے۔ اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کے سامنے سچائیاں چھپی ہوئی ہیں اور وہ فیصلے نہیں کر سکتا، یا کہیں کوئی عاجز ہے، کسی دباؤ کا شکار ہے، مصلحت کی بنیاد پر ظالم کو جو ہے وہ ترقیاں دے رہا ہے، نہیں، کہ اس کی حکمتیں ہیں کہ ڈھیل دیتا ہے فرعون کو اور موقع آتا ہے تو پھر اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سچائی کی تصدیق کرنے والا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ جو ہے وہی وہ ذات ہے۔ علامہ ابن قیم کے کلام میں ہے جو اپنے رسولوں اور انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، کس بات میں؟ جو وہ تبلیغ کرتے ہیں، رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو اللہ دلیل دیتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ سچے رسول کے لیے معجزات، دلیلیں، کتاب اتارتا ہے، ان کی زبان و بیان میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو فتح دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے پیشین گوئیوں کو صحیح ثابت کرتا ہے، سچے رسولوں کی۔ اور جو جھوٹا ہوگا اس کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میں نے بہت سی مرتبہ بیان کیا ہے، اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، دنیا میں جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہے انہوں نے کوئی بھی پیشین گوئی کی وہ غلط ثابت ہوئی۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں پانی تھوکوں گا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ کنویں میں پانی کم ہے، تھوک دیجئے، کچھ دعا کیجئے، آپ نبی ہیں، دعا کر دیجئے تاکہ پانی بڑھ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر کے تھوکوں گا، پانی بڑھ جائے گا۔ اس نے دعا کر کے پانی میں تھوکا، پانی جو تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے مسیلمہ کذاب تک جتنے بھی مدعیان نبوت ان کو دیکھیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے۔ آپ نے اگر کہا کہ کل یہاں بدر میں فلاں آدمی قتل مارا جائے گا تو جس کو جہاں بتایا وہاں مارا گیا۔ آپ نے بتایا کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ ہوگا تو ویسا ہی ہوا، میری وفات کے بعد یہ ہوگا ویسا ہی ہوا، امت میں اتنے اختلاف ہوں گے ایسا ہی ہوا، امت جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے گی، قبروں کو پختہ بنائے گی، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو بنایا تھا۔ میں تم کو منع کرتا ہوں، جو آپ نے کہا ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا قیامت تک، دجال کے خروج اور سورج کے مغرب سے نکلنے تک یہ ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قائم کر رہا ہے۔ تو رسولوں کی سچائی اور سچوں کی سچائی کو جو ظاہر کرتا ہے آفاق اور انفس کی دلیلوں کے ذریعے سے، قول سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی کہہ رہا ہے، کائنات میں بھی دلیلیں دے رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی دلیلیں قائم کر رہا ہے۔ اللہ نے گواہی دی، ہم اور آپ مان رہے ہیں کہ اللہ قرآن کا کلام ہے۔ ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک ہندو، ایک بدھ مذہب کا آدمی کہتا ہے میں قرآن نہیں مانتا، میں کیسے مانوں کہ اللہ نے گواہی دی ہے؟ تو اللہ کی گواہی آپ کے نفس کے اندر ہے، اللہ کی گواہی آپ کی فطرت میں ہے، اللہ کی گواہی اس کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ یہ لوگ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، فی الحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں، کائنات میں اور ان کے نفسوں میں آیتیں نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ آج دیکھیے کہ سائنس کی نئی نئی تحقیقات، جغرافیے کی، فلکیات کی، دوسرے موضوعات کی، انسان کے اپنے جسم کی جو باڈی کی تفصیل ہے، سائنس نئی نئی چیزیں جب تحقیق کرتا ہے تو نئے ثبوت ملتے ہیں کہ قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ حقیقتیں جان سکے، تحقیقات معلوم کر سکے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ نشانیاں دکھائیں گے، اور بھی قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے، ہر طریقے سے اپنے رسول کی سچائی بیان کی، سچ کو سچ کر کے دکھایا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اسی طرح یہ اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ یہ قتادہ کے قول کا معنی ہے المؤمن آمن لقولہ، المؤمن آمن لقولہ انہ حق۔ مومن وہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی، اپنے رسولوں کی گواہی دی، اور دنیا میں جو شخص حق کو مانتا ہے اس کی گواہی دی۔ اسی طریقے سے شیخ نے کہا کہ المومن کا ایک معنی ہے تأمین الخائف۔ خائف جو خوف زدہ ڈرنے والا انسان ہے، اس کو امن دینا، سکون دینا، خوف سے راحت دینا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو امان دے کر، اور یہ اخافہ یعنی ڈرانے کی ضد ہے۔ کوئی آپ کو دہشت میں مبتلا کرے
اس کے مقابلے میں کوئی اس کی ضد یہ ہے کہ کوئی چین دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا کہ اللہ کی ذات ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سورہ قریش میں، جس نے بھوک سے ان کو کھلایا اور خوف سے ان کو امن دیا. یعنی چین اور سکون مکہ والوں کو دیا تھا، وہ محفوظ تھے، سیف تھے. اور اللہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومن کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن کا ایک معنی یہ ہے کہ الذی امن خلقہ من ان یظلمہم، جو اپنے بندوں کو اس بات سے امن دے دے، تحفظ دے دے کہ ان پر ظلم کرے گا. اور یہی بات امام ابن جریر طبری نے کہا الذی یؤمن خلقہ من ظلم، جو اپنے ظلم سے اپنی مخلوق کو نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ فلسطین میں اتنا معاملہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے. اگر ان کو اذیت و تکلیف سے کوئی بے گناہ مارا جا رہا ہے تو اللہ ان کو بہت اونچا مقام اور اس کا بدلہ عطا کرے گا. شہید ہونے والے کے درجات ہیں، اعلیٰ ترین مقامات ہیں. شہادت کے درجات دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر بھاری نہ گزرتا لوددت تو میں پسند کرتا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ مقام ہے شہید کا. تو یہ ایک پہلو ہے ہمارے سامنے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ظلم کا بدلہ دے گا، ہر نیک کو نیکی کا بدلہ دے گا، تو ہم دنیاوی حد تک ہی صرف محدود ہو کر سوچتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے. اب فرعون نے یا وقت کی بہت سی طاقتوں نے، امریکہ وغیرہ نے لاکھوں کو قتل کیا ہے. یہ نتن یاہو وغیرہ لاکھوں کے قاتل ہیں. اگر ان کو ایک بار مار بھی دیا جائے تو انصاف نہیں ہوگا. ان کے لیے انصاف اللہ رب العالمین ہی کی طاقت ہے کہ کر سکے. یہ دنیا کی زندگی کم ہے، لہٰذا ان کا انصاف تو وہاں ہونا ہی ہے. حضرت کیلانی صاحب نے المؤمن کی تشریح کرتے ہوئے اردو زبان میں جو ان کی تفسیر ہے عبد الرحمن کیلانی کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ المؤمن آمنا بمانا خوف و خطرے سے محفوظ ہونا، اور مومن کے معنی دوسروں کو امان دینے والا، امان عطا کرنے والا، یعنی ایسا قانون دینے والا. ان کی یہ تشریح کی وجہ سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، یعنی ایسا قانون دینے والا جس سے فساد فی الارض کے بجائے امن و امان قائم ہو، نیز مخلوق اللہ کی طرف سے کسی قسم کی حق تلفی اور زیادتی یا ظلم کے خوف سے مکمل طور پر امن میں رہے. اور پھر مصدق کا معنی بتایا آگے، وہ جو تصدیق کرنے والا دوسرا معنی وہ بھی بتایا. یہاں اہم بات یہ کہ ایسا قانون دینے والا جس سے امن قائم، ہر حقدار کو حق ملے، کسی پر ظلم نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ مزاج ملے گا. اللہ کے دین سے جو لوگ ہٹتے ہیں ان کے یہاں آپ غور کریں گے تو کسی نہ کسی شکل میں ظلم ضرور ملے گا. شرک اور کفر کا مزاج ہے ظلم کرنا. دنیا میں جو کافرین اور غیر مسلمین آپ کو انصاف پسند ملے گے بھی، تو ان کے قوانین میں آپ کو ایسی چیزیں ملے گی جس میں ظلم ہے. دو پہلو ہے انصاف کرنے کے. ایک تو یہ کہ قانون کا ایسا ہونا کہ ہر حقدار کو حق ملے. دنیا کا کوئی انسان اور کوئی جماعت کتنی بھی عقل مندوں کی ہو، ایسا قانون نہیں بنا سکتے سوائے اللہ کے. ایک بات، چلو جو بنا لیا اسی کو مان لیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون کو نافذ کرنے میں دنیا کی قومیں، حکومتیں، پولیس اور جو ایجنسیاں ہیں وہ انصاف نہیں کرتی. ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، امریکہ، یورپ بہت سفید پوش بنتے ہیں. وہاں کی خبریں پڑھ لیجئے، کمزوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی تازہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو فیصلے ہوئے، آج کا اخبار بھرا پڑا ہے. مالیگاؤں کے بم دھماکے کیس میں جو خصوصی عدالت ہے اس نے جو فیصلہ کیا، سبھی کو تعجب ہے. مذہب کی بنیاد پر، فرقہ وارانہ بنیاد پہ کچھ لوگ اس کی واہواہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے. لوگوں نے سوال اٹھائے کہ اے ٹی ایس کے جو گرکرے صاحب تھے، انہوں نے جو مضبوط شواہد دیے تھے سب غائب ہو گئے. دو ایجنسیوں کا بہانہ لے کے ان کو بری قرار دے دیا گیا. قتل ہوئے، بم دھماکہ ہوا، 6 لوگ مر گئے. کس نے مارا معلوم ہی نہیں ہے. اس کو لیول کرنے کے لیے ہفتے 10 دن پہلے مسلمانوں کو چھوڑا گیا. لوگ جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ گنہگار تھے، کیونکہ ثبوت تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جو ثبوت مضبوط پیش کیے گئے تھے وہ کہاں گئے؟
جو بیانات تھے کہاں گئے؟ اتنے گواہ جو ہیں وہ اپنی گواہی سے مکر گئے. اس میں حکومت کا اور یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے. اس آئی آر سے متعلق کورٹ کا تعلق جو ہے، الیکٹورل بانڈ سے متعلق کورٹ نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، پھر اس کو قائم بھی رکھا. مہاراشٹر کی حکومت کے تعلق سے کہا کہ غیر قانونی ہوا، غیر قانونی حکومت ہے لیکن ایسا ہے، اور اس کو قائم رہنے دیا. یہ صرف مثال دے رہا ہوں، میں سیاسی بحث نہیں کر رہا ہوں. ظلم اور انصاف، اس کا اثر سماج پہ پڑتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، یہ حکومت والے مانیں گے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ظالم پر اس کے اوپر بڑا ظلم کرنے والا ہوتا ہے. آپ اگر اپنے نوکر پر، اپنے بیٹے پر، اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک اس سے بڑا ظالم ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے، ہم سے بڑا ظالم، ان سے اوپر اس پہ بڑا ظالم. ہاں، دیکھتے جائیے، کورٹ، پھر وزیر اعظم، پھر صدر جمہوریہ، پھر ان کے اوپر ٹرمپ ظلم کر رہا ہے، اس کے اوپر نیتن یاہو ظلم کر رہا ہے، نیتن یاہو پر دوسرا ظلم کر رہا ہے. سلسلہ ہے مظالم کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا موڑا دکھاتا ہے، لیکن ظالم کو کچھ چھوٹ ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنا معاملہ نپٹ لوں گا، اپنے سے کمزوروں کا حق مارتا ہی رہوں گا. ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا. دنیا میں کوئی فرعون نہیں پنپا. آج اوقاف کی زمین کو ہڑپ رہے ہیں، ہاں، خاص کی زمینوں کو، کسانوں کی زمین کو، کمزوروں کو ظلم، غریب کو اور غریب کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں. تو جو لوگ نوچ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا ان کی دولت ہمیشہ رہے گی؟ کیا ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی؟ ان سے بہت بڑے بڑے گزرے ہیں. یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، نشان عبرت بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے. دنیا کا کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر جمہوریہ اور کوئی صدر نہیں چلاتا، کہ کتنی بڑی بھی طاقت والا ہو. اللہ چلاتا ہے، اور اللہ المومن ہے، العدل ہے، المہیمن. وہ اپنے ظلم سے بھی بندوں کو محفوظ کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور لوگوں کے ظلم کا بھی فیصلہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ ہر وہ خوف کرنے والا، جو ہر ڈرنے والا، آپ اور ہم میں سے جس کو بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا، ہر ڈرنے والا جو اللہ کی طرف خلوص کے، سچائی کے ساتھ پناہ طلب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا کہ وہ خوف سے امن دینے والا ہے. بندوں کو بھی امن دیتا ہے اللہ، اور شہروں اور ملکوں کو بھی وہ جو ہے امن دیتا ہے. ہاں، شیخ نے کہا کہ جو تفصیل اس معنی کی گزری ہے اس کا حاصل کیا ہے، میں سمیٹ کر جو ہے بات کو ختم کروں، نتیجے کی طرف لاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو المومن ہے، اور یہ اس کے مختلف دلائل اور معانی کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے جانا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ المومن ہے جس نے اپنے ذات کے لیے توحید کی گواہی دی، اور یہ سب سے عظیم الشان گواہی ہے، سب سے بڑے گواہ کی طرف سے اور سب سے بڑی چیز کی طرف کے لیے. سب سے بڑی گواہی ہے، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. توحید چھوٹی تو سب چھوٹ گیا ہمارا. تو سب سے بڑی گواہی یہ ہے. اور اسی میں ایک معنی یہ ہے کہ جو سچوں کی سچائی کی تصدیق کرے. تو اس سلسلے میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، آگے بڑھتا ہوں کہ وہ ذات جو اس سلسلے میں اپنے انبیاء کو دلیلوں، بینات کے ذریعے سے سچا ثابت کرے، ان پر سچائی کی دلیلیں قائم کرے کہ جو وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو پیغام اور تعلیم پہنچا رہے ہیں وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو قبول کہ بندہ اس کو قبول کرنے سے رک جائے. اگر انصاف کے ساتھ ایک بندہ اپنے لیے خود بھلائی چاہتا ہے تو انبیاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد اسے قبول کرے گا. دنیا کا کوئی غیر مسلم جو بھی ہو، ہاں، وہ بدھسٹ مذہب کو مان رہا ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، ہاں، ہمارا یہ کام ہے ان تک صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کریں. ہاں، اگر وہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی دلیلیں پائیں گے جس سے ان کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ ہاں یہ سچے رسول ہے، ماننا چاہیے. اور اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے المومن کے معنی میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے مدد کی اور غلبہ دینے کی جو وعدہ کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، اس کو اللہ پورا کرنے والا ہے. المومن کا معنی ہے جیسے قرآن نے کہا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان کو سچا کر ان کو سچا بنا، اس کو سچ کر دکھایا، وعدے کو سچ کر دکھایا اور ان کو نجات دی، اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا. اسی طرح اللہ کا فرمان جو آپ بار بار سنتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا.
کہ اللہ نے ایمان لانے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان سے وعدہ کیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اور عمل صالح, یہ دو چیز. تو کیا دے گا؟ اللہ خلافت دے گا زمین میں, حکومت, دین میں دین کو مضبوطی دے گا جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا, اور خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا, اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوگا, نہیں ہوتا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم سچے مومن سچائی سے اللہ کی پناہ میں جانے والے بن جائیں تو یہ پکا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. وقت میں کوئی کتنا بڑا بھی فرعون ہو جائے, کتنی بھی حکومت طاقت بنا لے, کیسا بھی قانون بنا لے, اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع تک ہی ڈھیل دے گا. ڈرے ہوئے ہیں آج مسلمان ہر طرف, اور ہے ڈر. ہم مومن نہیں ہیں ٹھیک ٹھاک سے. میں نے پچھلے ہفتے خطبہ دیا کہ صحابہ کرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے. وہ جس چیز کو مانتے تھے ان کی زندگی میں بھی تھا. ہم مانتے ہیں, عمل نہیں کرتے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, حرام کھاتے پیتے, حرام کا دھندا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, غیبت چغلی کرتے ہیں, شرک کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ایمان والے بنیے, اللہ کی امانت کا حق ادا کہ ہمارے پاس تو دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, توحید معلوم نہیں ہے, اور فلسفے بھگاڑتے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے قابلیت بتاتے ہیں لوگ, لیکن عمل کی دنیا میں سناٹا ہے. اپنے گھر کا معاملہ سیدھا نہیں کرتے, اور فلاں سعودی حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور اس حکومت کو وہ کرنا چاہیے. تربیت کا معاملہ ہمارا ڈھانچہ بگڑا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے, پہلا سبق نہیں جانتے دین کا, اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, ڈنکا بجا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں لوگ دین کے ساتھ, اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے اس اسم کریم کی روشنی میں, المؤمن المہیمن ان ناموں اور دوسرے ناموں کے معنی میں غور کیجئے تو ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ المؤمن ہے, امن دینے والا ہے, تو امن دے گا, اس کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم کو اس وعدے کے پورا کرنے کے لائق بننا چاہیے. اسی معنی میں یہ بھی شامل ہے, یعنی اللہ مدد کرے گا. المومن کے معنی میں یہ ہے کہ مومن بندوں کی اللہ مدد کرے گا, یہ طے ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور اپنے اولیاء متقین کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. قرآن نے کہا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ظلم ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, ان کے لیے امن ہے, یعنی وہی عذاب سے بچیں گے. اسی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے وعدہ کیا ہے فوز عظیم اور جنات نعیم کا, کامیابی کا اور جنت کا, وہ اپنے مومن بندوں کو عطا فرمائے گا. وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. یہ جنتی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ہم کو جنت میں ٹھکانہ دیا. ہم اس میں جیسے چاہے مزے لیتے رہیں, گھومتے رہیں. اور آگے آیت ہے فنعم اجر العاملین, کتنا زبردست عمل کرنے والوں کا اجر ہے. آخری ایک معنی اسی کے نتیجے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو جو خوف میں مبتلا ہیں ان کو امن و امان عطا کرنا. آج مسلمان دہشت میں, امن میں مبتلا ہے, ہر طرف, صرف فلسطین اور غازہ میں نہیں, پورے مڈل ایسٹ میں. دوسروں کو بھی ڈر ہے, ہم بھی گھیرے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں خوف ہے کہ SIR سے ہماری شہریت چھین سکتی ہے, مسلمان کے علاوہ اور کمزور طبقوں کو. ہم کو جو ہے آج مسلمانوں کو بنگلہ دیشی اور برمائی کہہ کے کیسے کیسے حملے کیے جا رہے ہیں. وہ سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے, بنگلہ دیش کی طرف بھگایا جا رہا ہے. ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں, خبریں بہت زیادہ نہیں آ رہی ہیں, لیکن یہ خبر ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف پھینک دیے, پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ بنگلہ دیش بنگالی ہے, مسلمان ہے, ہندوستانی ہے, واپس لایا گیا. کچھ لوگوں کو نہیں لایا گیا. آسام میں اور جو بارڈر کی ریاستیں وہاں چل رہا ہے, بمبئی سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف ہے. ہماری لیڈرشپ لاچار محسوس کرتی ہے, اصلاح کی امیدیں کم نظر آتی ہیں. مسلمانوں کو کوئی کہے کہ یہ کرو تو کریں گے نہیں, مانیں گے نہیں. دو لوگ تیسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, اچھی بات اور صحیح بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو طاقت قوت کا سوال ہی نہیں ہے. اتحاد و اتفاق کی باتیں صرف ہم کرتے ہیں. جب خطرہ ہوتا ہے تو بظاہر دکھتے ہیں کہ ہاں اسٹیج پہ جمع ہو گئے, لیکن اتحاد نہیں ہے. گھروں میں اتحاد نہیں ہے, بھائی سے لڑ رہا ہے, تو دل کہاں سے ملے ہوئے ہوں گے. سب کے سامنے دنیا بنی ہوئی ہے, دنیا کو معراج بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے, اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ رحمت آئے گی, کوئی معجزہ ہوگا, کوئی ہیرو کھڑا ہوگا اور ہمارے کاموں کو حل کرے گا. کوئی دوسرا کھڑا ہوتا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جماعت کا یہی معاملہ ہے, ہر شخص دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. امت کا یہی معاملہ ہے, ہر شخص دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کہا؟
اگر آج ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، اس پر جو لڑائی ہوگی، ان میں ججوں اور جو لوگ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ قانون ہے، آج نہیں کل ان کو رسوا ہونا ہی ہے. جھوٹ چلتا نہیں ہے، ظلم قائم نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ، پرانے لوگوں کا قول ہے، امام ابن تیمیہ نکال کے یہ روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے ساتھ حکومت کو قائم رکھتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں. تو ظالم حکومت کو سرنگو ہونا ہی ہے. یہ تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے تو ہم کو لگتا ہے بہت دیر ہو رہی ہے. یہ ظلم کے ساتھ دنیا میں، کائنات میں انصاف کی بنیاد پر کائنات کا نظام چل رہا ہے. آسمان زمین انصاف کی وجہ سے قائم ہے، اور دنیا میں ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، حقدار کو حق نہیں ملتا، ظالموں کو سزا نہیں ملتی، تو پھر دہشت ہوتی ہے. ہاں، زلزلے آتے ہیں، سونامی آتی ہے، ہاں، مختلف قسم کے قدرتی آفات اور بیماریاں آتی ہیں، اور یہ آ رہی ہے پوری دنیا میں. کہیں سیلاب ہے، کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلہ ہے. لیکن لوگ چونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، مادی بنیاد پر لگے رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا، ماحولیات میں یہ خرابی ہو رہی ہے، گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، سائنسی جو تجربات ہو رہے ہیں، اس لیے زلزلہ آ رہا ہے، اس لیے سونامی آ رہی ہے. یہ سب اسباب اللہ پیدا کرتا ہے، اور ان اسباب کو پیدا کرنے کا سبب گناہ ہے، جو قرآن اور حدیث بار بار بیان کرتی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خوف سے نجات دے، اس خوف سے نجات چاہتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کو اپنی امانت اور ذمہ داری جو اللہ نے ہم پر لادی ہے اس کو سمجھیں، پورا کریں. یہ سن کر اڑا دینے والی بات نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس کو آپ نے نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر انداز کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا کے ہمارے مسائل حل ہوں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک.